فضائی آلودگی کے خاتمے کا مشن محمود بوٹی میں اسموک کلین ٹاور نصب۔ اسموک کلین ٹاور ہوا میں موجود زہریلے ذرات کو صاف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 21 دسمبر تک ٹاور مکمل فعال کر دیا جائے گا۔ ادھر فضائی آلودگی میں نمایاں کمی، لاہور آلودگی کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر آ گیا۔ صبح کے وقت ایئر کوالٹی انڈیکس 238 ریکارڈ، شام کے بعد AQI کی مجموعی شرح 164 پر آ گئی۔ کچی آبادیوں میں 300 ایڈ ٹیک اسکول بنانے کا منصوبہ۔ اسکول پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ماتحت کھولے جائیں گے۔ 5 سے 16 سال کے بچوں کو پیشہ ورانہ تربیت فراہم کی جائے گی۔ تجربہ رکھنے والے ادارے 7 جنوری تک درخواستیں جمع کروا سکیں گے۔ اسکول ایجوکیشن نے نیو سیس ایپ لانچ کر دی۔ ایپ کے ذریعے ٹیچرز کی باقاعدہ لوکیشن چیک کی جا سکے گی۔ اسکول سربراہان سے فوری فیڈ بیک لیا جا سکے گا۔ CEOs اساتذہ پروفائل میں تبدیلی اور اساتذہ کے عارضی تبادلے کر سکیں گے۔ ویٹرنری سٹاف کے لیے سرکاری سواری، وزیر اعلیٰ نے سٹاف کو موٹر سائیکل دینے کی منظوری دے دی۔ 1600 موٹر سائیکل خریدے جائیں گے۔ ویٹرنری سٹاف کو 100 cc موٹر سائیکل فیلڈ ڈیوٹی کے لیے دی جائے گی۔ اچھرا میں بجلی کے لٹکتے تار حادثات کا باعث بننے لگے۔ گلیوں میں لٹکتے تاروں کے باعث شارٹ سرکٹ کا خدشہ۔ تاروں کے گھمبیر مسئلے کی وجہ سے بچوں کی جان کو خطرات لاحق۔ رہائشی بولے بجلی کے تاروں کا مسئلہ انتظامیہ کو حل کرنا چاہیے۔ موٹر سائیکل لائسنس کا ریلیف میں ایک دن باقی، ایک ہی روز میں لرننگ۔ ریگولر لائسنس بنوانے کی آخری تاریخ 15 دسمبر۔ 16 دسمبر سے لرننگ لائسنس پر 42 دن کا اصول دوبارہ لاگو ہوگا۔ لاہور میں ایکسائز کے متعلقہ تمام ٹیکسز کی ادائیگی ہفتے کے 7 دن شہریوں کو سروسز فراہم کرنے کا فیصلہ۔ شہری اپنی گاڑیاں رجسٹرڈ، ٹرانسفر اور ٹیکس سمیت دیگر متعلقہ تمام ٹرانزیکشنز کروا سکیں گے۔ ایکسائز حکام کے مطابق 3 شفٹوں میں ملازمین کو تعینات کیا جائے گا۔ پی ہوٹا 2.5 برس سے مستقل سربراہ سے محروم۔ صوبے میں 4 مرتبہ حکومتیں بدلی مگر پی ہوٹا کا مستقل سربراہ تعینات نہ ہو سکا۔ پروفیسر شہزاد انور کو 10 مرتبہ DG پی ہوٹا کا عارضی چارج مل چکا۔ مستقل سربراہ تعینات ہونے سے انتظامی اور مالی امور شدید متاثر۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے متعدد ڈاکٹرز کے تبادلے کر دیے۔ ڈاکٹر افتخار پارس شاہ پروفیسر آف کارڈک سرجری تعینات۔ ڈاکٹر سید نسیم اقبال بخاری ایسوسی ایٹ پروفیسر آف کارڈیالوجی مقرر۔ ڈاکٹر فرحاد شمائل لغاری 3 روز بطور کنسلٹنٹ اینستھیزیا ڈیوٹی کریں گے۔ پروفیسر ڈاکٹر مجتبیٰ علی ہفتے میں 2 دن پروفیسر آف کارڈک سرجری فرائض سر انجام دیں گے۔ ڈاکٹر ابرار حسین کھوسا کی 3 دن بطور اسسٹنٹ پروفیسر آف اینستھیزیا ڈیوٹی ہوگی۔ PHA میں چہیتوں کی بھرتیاں، اینٹی کرپشن ان ایکشن۔ ڈائریکٹر انجینئرنگ کے خلاف ایک اور انکوائری کھل گئی۔ محمد اصغر اور ڈائریکٹر ہارٹیکلچر زون 7 طلب۔ ڈائریکٹر محمد اصغر نے 30 سے زائد ڈیلی ویجز بھرتی کیے۔ من پسند ٹھیکے دینے اور ناجائز طور پر ایمرجنسی کلاز لگانے کا بھی الزام ہے۔ تھانہ ہڈیارہ سے منشیات فروش کے فرار ہونے کا معاملہ۔ SHO حماس حمید سمیت 6 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج۔ سب انسپکٹر خلیل احمد نے منشیات فروش نعیم کو پکڑا۔ ملزم سے 2 کلو منشیات برآمدگی پر مقدمہ درج کیا۔ محرر SHO نے ملزم کو کمرے میں بٹھایا۔ ملزم ہتھکڑی سمیت فرار ہو گیا۔ شادمان میں نوکری کا جھانسا دے کر لڑکی سے مبینہ زیادتی۔ پولیس نے تصدیق ہونے پر مقدمہ درج کر لیا۔ عمران رضا کی بھانجی 1 ماہ سے اس کے پاس رہائش پذیر تھی۔ ملزم شفیق نے لڑکی کو نوکری کا جھانسا دے کر ہوٹل میں لے جا کر درندگی کا نشانہ بنایا۔ نیا سال ارکان اسمبلی وزراء مشیران کے لیے بڑا سال۔ 1 جنوری سے تنخواہوں میں بڑا اضافہ ہوگا۔ بل پیر کو پنجاب اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ رکن اسمبلی کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ماہوار ہے۔ بل کی منظوری کے بعد تنخواہ 5 لاکھ ہو جائے گی۔
چینی کمپنیز کو پنجاب میں ون ونڈو آپریشن سہولت دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی گوانگزو کے وائس گورنر سے ملاقات ہوئی۔ چین اور ہانگ کانگ کی 60 سے زائد کمپنیز کے حکام نے شرکت کی۔ مریم نواز کے اعزاز میں اسٹیٹ ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ وفد کی پذیرائی اور پرتپاک خیر مقدم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا، پاکستان اور چین ایک دوسرے سے اخلاص کی ڈوری میں بندھے ہوئے ہیں۔ چین تاریخ کے ہر موڑ پر ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ اب ویوو موبائل فون پنجاب میں تیار ہوں گے۔ وزیر صنعت شافع حسین کے دورہ چین میں بڑی پیش رفت ہو گئی۔ کمپنی پنجاب میں مینوفیکچرنگ کا کارخانہ لگائے گی۔ محکمہ صنعت و تجارت اور کمپنی کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ شافع حسین اور کمپنی کے سی ای او نے معاہدے پر دستخط کیے۔ وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی زیر صدارت وائس چانسلر اور پرنسپلز کانفرنس خواجہ سلما رفیق نے سرکاری ٹیچنگ اسپتالوں کی خالد مسعود گوندل، پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز کی شرکت، پروفیسر ڈاکٹر مسعود صادق، پروفیسر نادیہ ثاقب، عظمت محمود سمیت افسران شریک ہوئے۔ پاکستان ٹیک آف کر چکا، دنیا بلین آف ڈالرز انویسٹ کرنے جا رہی ہے۔ آئی ایم ایف کی ڈیل کے بعد دنیا کا رخ پاکستان کی طرف مڑ گیا۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے سربراہ رانا مشہود کا ایوان اقبال میں خطاب، کہا پوری دنیا میں بچے اور بچیاں اسکل تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کا آغاز یو سی 51 گول باغ کریم پارک میں ترقیاتی کام۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے واٹر ٹینک کا سنگ بنیاد رکھا۔ ایم ڈی واسا غفران احمد، وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز احمد کی شرکت۔ ایم این اے آن چودھری نے یو سی 198 اور یو سی 199 میں ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ ایم پی رانا احسن شرافت، اے سی سٹی رائے بابر علی ہمراہ تھے۔ معاون خصوصی ذیشان ملک نے نشتر میں ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ جے یو آئی نے 22 دسمبر کو جلسے کی اجازت طلب کر لی۔ جنرل سیکرٹری حافظ عبدالرحمان نے درخواست دائر کر دی۔ کہتے ہیں 22 دسمبر کو بھرپور عوامی طاقت کا مظاہرہ کریں گے۔ پنجاب حکومت جلسے کی سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کرے۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کی زیر صدارت اجلاس کرسمس، گائے ڈے اور نئے سال کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر جعفر حسین، ڈپٹی سی او ایم سی ایل محمد جمیل سمیت دیگر افسران شریک تھے۔ ڈی جی ایل ڈی طاہر فاروق کا گلبرگ اسکیم کا دورہ، گلیوں اور گرین بیلٹس کے ترقیاتی کاموں کو دیکھا۔ لیگی رہنما حافظ میاں محمد نعمان بھی ہمراہ تھے۔ چیف انجینئر ایل ڈی اے اسرار سعید اور پروجیکٹ ڈائریکٹر نے بریفنگ دی۔ سی ٹی او امارا تھر اور ایس پی سٹی منیر ہاشمی کا جیلانی پارک کا دورہ، ٹریفک انتظامات اور پارکنگ پلان کا جائزہ لیا۔ سرکل آفیسر گلبرگ نے سی ٹی او کو بریفنگ دی۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید کی زیر صدارت میٹنگ، ٹاؤن شپ اور چنگ سرکل کے افسران کی شرکت۔ ناقص کارکردگی پر متعدد انچارجز کو وارننگ اور سزنش، افسران کو سنگین نوعیت کے واقعات پر موقع پر پہنچنے اور شواہد اکٹھے کروانے کی ہدایات جاری۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن اخلاق اللہ تارڑ کی پولیس اہلکاروں سے ملاقات، جوانوں نے مسائل اور ڈیوٹی بارے دریافت کیا۔ اہلکاروں نے اپنے مسائل اور ڈیوٹی سے آگاہ کیا۔ شہید احمد مبین ٹریفک پولیس لائنز مناوا میں ٹریفک اسسٹنٹ کا امتحان، 151 ٹریفک اسسٹنٹ کے امتحان میں شرکت۔ بی لسٹ میں ترقی پانے والوں کو اگلے عہدے پر ترقی دی جائے گی۔ سال 2005 کے ترمیم شدہ احکامات کے مطابق امتحان ہوگا۔ پروموشن لسٹ B1 کے لیے امتحان فروری کے دوسرے ہفتے ہوگا۔ سیکرٹری زراعت افتخار علی سہو سے ایگریکلچر جرنلسٹ ایسوسی ایشن کی ملاقات، وفد کی قیادت صدر جرنلسٹ ایسوسی ایشن الماس خان نے کی۔ پنجاب میں گندم کی کاشت کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ انارکلی مارکیٹ کے وفد کا دورہ لاہور چیمبر، صدر میاں ابو ارشاد، نائب صدر شاہد نذیر سے ملاقات۔ وفد نے لاہور چیمبر کے عہدیداران کو مسائل سے آگاہ کیا۔ عہدیداران نے وفد کو مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ حکومت شرح سود میں کمی کرے، آئی پی پیز کی بندے سے قومی خزانے کو 350 ارب کا فائدہ ہوگا۔ ریجنل چیئرمین فیڈریشن چیمبر ذکی اعجاز کی پریس کانفرنس، بولے فروری میں 5 سے 10 روپے بجلی سستی ہوگی۔
کرسمس تقریبات کی سیکیورٹی کے لیے پولیس الرٹ، ایس پی سٹی کے گرجا گھروں کے پادری منتظمین سے ملاقات، پاسٹر مجید ایبل سمیت سرکل افسران اور ایس ایچ اوز کی شرکت۔ ایس پی نے کہا گرجا گھروں اور عبادات کے پروگرامز کو فول پروف سیکیورٹی مہیا کی جائے گی۔ سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں کرسمس کی تقریب، وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ خواجہ سلمان رفیق نے کیک کاٹا، پرنسپل پروفیسر زہرا خانم، ایم ایس ڈاکٹر عابد غوری کی شرکت، مفتی سید عاشق حسین بخاری، فادر جیمز، پاسٹر ندیم بھی ہمراہ تھے۔ یو ای ٹی ٹیچنگ سٹاف ایسوسی ایشن کے انتخابات، تمام عہدیدار بلا مقابلہ منتخب، پروفیسر ڈاکٹر شعیب صدر، ڈاکٹر تنویر قاسم جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے، ڈاکٹر فہیم گوہر آوان اور احمد نوید نائب صدر، ڈاکٹر محمد عثمان جوائنٹ سیکرٹری بن گئے۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر کی کامیابی پر مبارکباد۔ منہاج یونیورسٹی کے زیر اہتمام کنووکیشن 1722 فارغ التحصیل طلباء و طالبات کو ڈگریاں دی گئیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری کا خصوصی خطاب، اسپیکر آزاد کشمیر لطیف اکبر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ سجاد جوہانیہ کی کتاب کہانی پوچھتی ہے کی رونمائی، عطاء الحق قاسمی، اصغر ندیم سید، سلمہ آوان کی شرکت، پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الحسن، ڈاکٹر عائشہ عظیم، سلیم ناز، گلے نوخیز اختر سمیت دیگر شخصیات بھی تقریب کا حصہ بنی۔ وائس چیئرمین واسا شہباز احمد کی سالگرہ کی تقریب، ملک رضوان، وسیم خان، میاں آصف شریک ہوئے اور کیک کاٹا گیا۔ امین مکتب کے زیر اہتمام سالانہ نمائش، ذہنی معذور بچوں کے ہاتھ سے بنی اشیاء کے 25 اسٹالز قائم، بچوں نے کپڑوں، جیولری، چوڑیوں اور مہندی کے اسٹالز لگائے۔ امریکن لائسنس اسکول کا پنجاب اسٹیڈیم میں اسپورٹس گالا، طالبات کے درمیان رسہ کشی، چاٹی ریس، 100 میٹر ریس کے مقابلے ہوئے، سی ای او طاہر ندیم قادری، اساتذہ اسکول کے عملے کی شرکت۔ ڈوینل پبلک اسکول ٹاؤن شپ میں کڈز گالا، طالبات نے اسٹیج پر مختلف خاکوں پر شاندار پرفارمنس پیش کی، بچوں نے ٹیبلوز بھی پیش کیے جسے حاضرین محفل نے بے حد سراہا۔ شاہی قلعہ میں دیوان عام کا انعقاد، ورلڈ سٹی اتھارٹی کی جانب سے اہتمام کیا گیا، اداکاروں کی جانب سے شاہی عدالت کا خاکہ پیش کیا گیا، شہریوں کے لیے داخلہ مفت ہے۔ پنجاب سوسائٹی میں الٹیمیٹ فٹنس بیٹل مقابلے، آرم ریسلنگ اور ویٹ لفٹنگ، صوبے بھر سے کھلاڑی شریک ہوئے، مقابلے میں لاہور چھا گیا، قصور، شیخ پورہ سمیت دیگر شہروں سے کھلاڑی بھی شریک تھے۔ آل راؤنڈر عماد وسیم کے بعد محمد عامر کا بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان، دونوں کھلاڑی آخری بار امریکہ، ویسٹ انڈیز میں T20 ورلڈ کپ کھیلے۔ محمد عامر کہتے ہیں پاکستان کے لیے تینوں فارمیٹس میں کھیلنا اعزاز کی بات ہے۔